السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ حق قدرہ و مقدارہ العظیم۔ آج ہم اور آپ 6 رجب المرجب ہجری 1446 حضرت خواجہ خواجگان سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ ورضا عنا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس میں جو ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں خامیاں رہ جائیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ مختصر سا وقت ہے اور مختصر سے وقت میں تھوڑی بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ کچھ حقیقت سے آگاہ کرا دوں اور وہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو عام طور پر نہیں کی جاتی، اور ان باتوں سے بچنے کی کوشش کروں گا جو آپ بار بار سنتے ہو۔ حضرت سیدی سرکار خواجہ معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ آج بھی یہ جو کہا جاتا ہے، ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ اہل حقیقت اور معرفت والوں کا کام ہے۔ تو جس کے پاس معرفت اور ولایت نہیں ہوتی ہے وہ صرف وہ لفظوں کو جانتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جیسے ولیوں کے ولی سلطان الہند، تو وہ کیسے سلطان ہیں اور کیسے ولیوں کے ولی ہیں اور ان کے غریب نواز ہیں، تو پھر کیسے غریب نواز ہیں وہ وہی سمجھ سکتا ہے جن کو ان کے در سے جو خیرات ملتی ہے۔ ہماری سمجھ میں زیادہ سے زیادہ یہی آتا ہے کہ آدمی روزی روزگار کے لیے ادھر ادھر دھکے کھاتا ہے، اجمیر چلا جاتا ہے اور اس کی نوکری دھندا کہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اجمیر گیا تھا تو میرا کام ہو گیا، اس کی بات پیسوں پہ شروع ہوئی، پیسوں پہ ختم ہو گئی۔ جبکہ فقیروں کی بات الگ ہوتی ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ ان کا اصل کام ہوتا ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو ایک گنہگار اور فاسق و فاجر کو بھی راہ ہدایت اور صراط مستقیم پر لگا دیتے ہیں اور اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اصل بات ہوتی ہے۔ جو عام ہم دیکھتے ہیں مال کے غریب، وہاں جا کر مال ہی مال مانگا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے گھر کا مکان ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری دکان ڈبل ہو جائے، کوئی فلاں تو کوئی فلاں کی باتیں کرتا ہے۔ ملتا ان کو بھی ہے، ملتا ان کو بھی ہے، نہ نہیں بول رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جہاں پہ سونا اور خزانہ مل سکتا ہے وہاں پہ دھول اور مٹی لے کر کیوں آتے ہو؟ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ تو آپ کو ویسے ہی ملنا ہے اگر نصیب میں ہے، وہاں پر جا کر اب مانگنا ہے۔ تو عرض کریں کہ ہم مال کے تو جیسے ہیں ویسے ہیں، ہم اعمال کے بھی غریب ہیں، ہم اعمال کے بھی غریب ہیں، ہمارے پاس نیک اعمال بھی تو نہیں ہے۔ تو غریب نواز پھر وہ نظر کرم فرما دیتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال بڑھ جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ
کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچا بنائے، آپ کو بھی بنائے، کہ ہم جو بھی کہیں، بلکہ کہیں نہیں، سچائی کی قیمت ہوتی ہے لفظوں کی، اور یہ بول کرنا جیسے یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، تو وہ ہے اصل جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اصل عشق والا کیسا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بیان کرنا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو میں قرآن شریف سے بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ غریب نواز کا یہ چھٹی شریف ہے، اور جب بھی کوئی ایسا عرس یا ایک دن آتا ہے، ہر کوئی اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یعنی سٹیٹس لگاتا ہے، اور کوئی رنگ میں رنگنے جیسا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی 2 رکعت زیادہ بڑھ کے کوئی بخشے گا تو کیا مطلب کہ وہ ہدیہ پیش نہیں کرے گا۔ ہم جیسے 2 دن پہلے ہماری یہاں درس میں بات ہوئی تھی کہ ہم چھٹی شریف مناتے ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہر مہینے مناتے ہیں، ہر مہینے چھٹی مناتے ہیں، ہر مہینے 11ویں۔ اچھا اس کو پوچھے تو مناتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اب چھٹی مناتا ہے وہ کھیر پوری پکا کے کھا جاتا ہے، 11ویں مناتا ہے وہ کچھ اچھا پکا کے، یعنی کہ اس کو کھانے کو منانا بولتا ہے، یہ اپنے آپ کو منا رہا ہے۔ منانا کیا ہے وہ مجھے بتانا ہے آپ کو، کہ صرف نیازیں پکا کر کھانا یہ منانا نہیں۔ میں سچ بتاتا ہوں، ہم کئی غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہاں الحمدللہ ہم بہت بڑے عاشق ہیں، ہر مہینے یا ہر سال چھٹی مناتے ہیں۔ اب چھٹی میں کیا کرتا ہے؟ یا تو اجمیر چلا جاتا ہے یا یہیں پر اچھا پکا کے کھا جاتا ہے، اسے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ منانا نہیں ہوا، یہ نفس کو منانا ہوا، یہ من کو منانا ہوا، یہ ایک دھوکہ ہو گیا ایک طرح کا۔ اب مجھ سے سنیں، اسی طرح کی ایک بناوٹ کون کر رہے تھے؟ وہ اصل میں بات آپ کو بیان کروں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا کہ مجھے نبی مانو، مجھے رسول مانو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو یہودی جو تھے مدینہ کے، وہ انہوں نے سب نشانیاں دیکھی، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ہم حضور کی اتباع کریں گے تو ہمارا جو ورچسو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر انہوں نے وہ حسد اور بغض والی سسٹم شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک اپنا جواب دیا، بولے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا ہم اللہ کی محبت میں اتنے گم ہیں کہ اب ہم اور کسی سے محبت نہیں کریں گے اور ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اب دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہم بھی کسی ولی کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے غوث پاک سے محبت ہے، کوئی کہتا ہے مخدوم سمنا سے محبت ہے، کوئی کہتا ہے غریب نواز سے محبت ہے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، الگ الگ۔ ٹھیک ہے، میں وہی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں کہ محبت جب آدمی بولتا ہے تو پھر اس کے بارے میں پھر اس کی دلیل کیا ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے گا تو اس کی دلیل پیش کی جائے گی۔ دعویٰ ہوگا اور اگر دعوے کے ساتھ دلیل نہیں ہے تو اس کو جملہ بولتے ہیں، وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہوئی، وہ کوئی پختہ بات نہیں ہوئی۔ تو یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، حوالہ نوٹ کریں، قرآن شریف کا 3 پارہ، قرآن شریف کی 3 سورت سورہ آل عمران اور آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہودیوں کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے محبوب آپ ان کو جواب دے دیجئے، آپ ان کو کہیے، آپ ان کو فرمائیے، یہودیوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سچ میں اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، یحببکم اللہ، اگر تم میری بات مان لو گے، میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرنے لگو گے، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ تمہیں دوست بنائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں سے ہمیں جو سیکھنا ہے، وہ سمجھنا ہے، وہ جو پوائنٹ ملا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے
تو پھر اس کی بات کو بھی مانا کرتا ہے. آپ کہیں محبت ہے، کھانے پینے تک ٹھیک ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ محبت نہیں ہوئی. آئی بات سمجھ میں؟ غوث زماں حضرت سید عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ دعوی بندگی ہے غلط بلکہ کذب ہے. بندگی اور غلامی اور عشق کا دعویٰ یہ غلط ہے بلکہ جھوٹ ہے. بندگی غلامی کا دعویٰ جھوٹ ہے، غلط ہے. کب؟ آقا کا رنگ ڈھنگ نہ ہو گر غلام میں. جیسا آقا ہے، جیسا محبوب ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اگر اس کا رنگ ڈھنگ ہم میں نہیں پایا جا رہا، پورا نہیں تھوڑا تو پایا جانا چاہیے، اگر نہیں پایا جا رہا تو پھر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ غلط ہے بلکہ یہ جھوٹ ہے. کیونکہ جب آدمی دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کی باتوں کو مانا کرتا ہے. کیا آپ ایک باپ کو نہیں دیکھتے؟ پورے شہر میں اس کی عزت ہے، وہ جیسا کہتا ہے لوگ بات اس کی مانتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹے کی بچے کی بات کو اتنا بڑا آدمی مان لیتا ہے. وہ ڈر سے نہیں مانتا ہے، بچے کی بات مان رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، خود کو پسند نہیں تو بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے میرا لاڈلا پیارا بچہ ہے، راضی ہوگا، یہ خوش ہوگا. آپ سوچیں کہ ہم سے جب چھوٹے کو سے ہم محبت کرتے ہیں تو ان کی بات کا بھرم رکھتے ہیں، ان کی بات ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہوں وہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ غریب نواز ہو، پھر اگر ان کی باتوں کو ہم نہ مانیں. اچھا، پھر جب غریب نواز کی چھٹی منائی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے عام طور پر، دیکھو میری اکثر باتیں عام طور پر ہوتی ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ 100% ہو، 80-90% وہی چیز آپ کو ملے گی. وہ یہ ہوتی ہے کہ غریب نواز کا جب ذکر ہوتا ہے تو 3-4 کرامتیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک تو کرامت وہ اونٹ والی ہے کہ وہ سنا ہے نا سب نے، کتنوں کو پتا ہے، وہ اونٹ والا اٹھے نہیں، پھر غریب نواز نے کہا ہاں سب کو پتا ہے نا. پھر ایک انا ساگر والی کہ پانی بند کیا آپ نے، وہ کاسے میں ڈال دیا، پتا ہے سب کو، پتا ہے نا. تو اس طرح کی کچھ کرامتیں ہیں جو حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں یہ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتی ہے. صحیح ہے، پتہ ہونا چاہیے. زندگی میں کم سے کم 2-4 مرتبہ سننے سے وہ برابر یاد رہ جاتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا تھا. لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ بات کب کی ہے؟ یا انا ساگر کی بات ہو یا اونٹ والی بات ہو اور کچھ اور اس طرح کے واقعات ہیں، جیسے جے پال جوگی کا واقعہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو گئے، اور اس طرح کی کچھ اور باتیں، وہ کب کا ہے؟ وہ تب کے واقعات ہیں جب حضرت سیدی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند میں تشریف لائے اور آپ کا ویرودھ کیا گیا. پرتھوی راج کو ایک خواب آیا اور اس کے جوگیوں نے بتایا کہ ایک فقیر اس شکل کا آئے گا جو تیری سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بنے گا. تو اس نے اس کا پورا اسکیچ ڈرا کیا. آپ سوچیں کہ ان کے پاس بھی یہ وہ جادوئی اور جو وہ کچھ وہ مراقبات وغیرہ کرتے تھے، وہ جوگیوں کے پاس ایسا وہ جانتے تھے کہ وہ شکل پوری انہوں نے ڈرا کی سرکار کی. وہ تو پرتھوی راج نے وہ سب جگہوں پر پولیس کو، اپنے سپاہیوں کو سرحد پہ دوڑا دیا کہ کوئی بھی قافلہ اگر باہر سے آتا ہے، آج جیسے کوئی باہر سے آئے گا تو ایئرپورٹ پہ چیکنگ ہوگا نا، اب ریڈ کارنر نوٹس جاری ہو جائے گی تو آپ کو ایئرپورٹ سے ہی دھر پکڑ ہو جائے گی کہ یہ آپ مجرم ہو، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو پھر آگے کا سفر نہیں کرنے دیا جائے گا. تو اس طرح سے خواجہ غریب نواز کے وہ جگہ جگہ پہ بھیج دیا گیا کہ جیسے ہی وہاں سے لاہور کی طرف سے اور اس طرف سے سندھ کی طرف سے اگر کوئی قافلہ ہندوستان میں انٹری کرتا ہے، وہ سب ویسے ہندوستان میں ہی آتا تھا لیکن وہ پرتھوی راج کی تو وہ اس طرح کا ہے تو فوراً اس کی پکڑ کر لی جائے، دھر پکڑ کر لی جائے. تو خیر وہ واقعات وہ میں سنانا نہیں چاہتا ہوں، اگر سنانے جاؤں تو وہ کافی سارے طویل واقعات ہیں اور میں نے پچھلی مرتبہ وہ بیان سب کر چکا ہوں میں. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا مطلب آپ کو آنے سے روکا گیا، پھر آپ آ گئے، پھر یہ تکالیف، کبھی پانی بند تو کبھی یہ کبھی وہ. تو یہ سب واقعات کب کے ہیں؟
یہ شروعات کے ہیں. اور پھر جب پرتھوی راج کے سپاہیوں نے فقیروں کو، مسلمانوں کو بہت، کیونکہ وہ اور اس زمانے میں دوسرے تو نہیں تھے نا، تو یہ جو آئے تھے کلمہ پڑھنے والے، ان کو بہت ستایا. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز نے اپنی زبان سیف اللسان سے اور حق بیان سے آپ نے فرما دیا کہ ہم نے پرتھوی راج کو اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا. اور پھر وہ محمد گوری والا واقعہ، پھر وہ خواب والا واقعہ میں کئی مرتبہ اس سے پہلے سنا چکا ہوں. جو نہیں سنے تو پھر وہ بعد میں کبھی سنا دوں گا یا ریکارڈنگ سن لینا. تو یہ تو پھر شروعات کی باتیں ہیں. پھر جب محمد گوری غالب آ گئے، پرتھوی راج پکڑا گیا، سچ میں پھر پکڑا گیا اسلامی لشکر کے حوالے. پھر بعد میں کیا ہوا وہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے. بعد میں کیا ہوا آپ کو پتا ہے؟ کرامتیں ہوئی تو کن کے سامنے ہوئی؟ انا ساگر کی کرامتیں ہوئی. اور یہ جو ہوا وہ کن کے سامنے ہوا تھا؟ کون تھے سامنے؟ کفار و مشرکین تھے نا، انکار کرنے والے تھے اللہ کا، اللہ رسول کو ماننے والے نہیں تھے. تو ہم وہ بات تو سنتے ہیں کہ غریب نواز نے مشرکین اور کفاروں کے سامنے کیا کیا، لیکن جو آپ کے ساتھ تشریف لائے تھے اور جو آپ کے ساتھ فقراء اور اللہ والے اور اللہ کے دوست اور آپ کے شاگرد اور مرید تھے، آپ نے ان کو کیا سکھایا وہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہم پھر کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ ہم تو اس والے ہیں نا، ایک کفار و مشرکین کی سائیڈ ہے. کل بھی پرتھوی راج والے حضور غریب نواز کے دشمن تھے، آج بھی ان کی یہی لڑائی چل رہی ہے. یاد رکھیں، جو یہ سمجھیں کہ یہ ختم ہوگی، یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. امام مہدی آئیں گے، بات وہی رہے گی. حق اور باطل، اسلام اور کفر کی لڑائی چلتی رہے گی. یہ کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے، جمع ہو ہی نہیں سکتے. ایک ہی صورت میں جمع ہو سکتے ہیں، یا مومن کافر ہو جائے یا کافر مومن ہو جائے، اور اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں تک کہ میدان محشر میں بھی دو گروہ پڑیں گے. یہاں تک کہ جب منزل پہ جائیں گے تو ایک جنت میں منزل ہوگی، ایک کی جہنم میں ہوگی، وہاں پہ بھی نہیں ملیں گے. تم یہاں ملانے کی بات کرتے ہو، یہ کبھی نہیں مل سکتے. نہ ان کے قبروں کے حالت برابر ہے، نہ مرنے کے بعد کی حالت برابر ہے، نہ زندگی جینے کی حالت برابر ہے. یہ دونوں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے. نہ ہی ایک دل میں کبھی ایمان اور کفر جمع ہو سکتا ہے. اور جو یہ کہے کہ میں اللہ والوں سے بھی محبت کر لوں اور شیطان والوں سے بھی محبت کر لوں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر سچ میں دل میں اللہ کی محبت کے بعد اور رسول اللہ کی محبت کے بعد کسی مشرکین کی محبت اس کے دل میں پائی جا رہی ہے، تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ ان قریب انہی میں سے نہ ہو جائے. اس بات کو اچھے سے سمجھ کے رکھیں. باہر کے معاملات الگ ہیں. ہم نے اوپر سے جو معاملات کیے، لوگوں سے میل جول اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. دل کا کنیکشن الگ چیز ہوتا ہے. دل سے محبت تو دل سے کی جاتی ہے، وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو وہ غریب نواز تشریف لائے تھے، تو سامنے جو تھا مسئلہ، کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، ہم بیٹھنے نہیں دیں گے، یہ جگہ پرتھوی راج بادشاہ کی ہے. آج بھی کہتے ہیں جب وہ مزار میں ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ ہماری ہے. ارے جاہل، تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ شہنشاہ ہندوستان کا مقام اور مرتبہ اور وہ شخصیت کیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چاہے تو اشاروں میں اپنی کایا ہی بدل دے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. غریب نواز کے در سے آج بھی جو اولیاء کرام فیض پاتے ہیں، اور خواجہ معین الدین حسن کی روحانیت آج بھی اتنا ہی کام کرتی ہے، اور یہ فیض بڑھتا ہے، تقسیم ہوتا ہے. اور یہ چھٹی شریف آج کی رات تو عید لگے گی وہاں پر. ویسے تو یہ تماشے والے بھی لگیں گے، تو ان کو تو گھوم پھر کر وہ پھوٹے بوٹے لے کر آ جانے، وہ الگ، یہ الگ مخلوق ہے. ہم وہ اصلی والی مخلوق کی بات کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے، وہاں جا کر پورے سال کی وہ خیرات لے کر غریب نواز سے آتے ہیں، پھر اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ مخلوق خدا میں وہ خیرات تقسیم کرتے ہیں، پھر وہ فیض پہنچاتے ہیں.
یہ وہ سسٹم سب چلتی ہے، اور وہ روحانی باباؤں کا حال یہ ہوتا ہے، اور اتنے کریم ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ جہاں پر ہو وہیں رہو، ہم یہاں سے سپلائی بھیج رہے ہیں، ہم وہیں سے فیضان بھیج رہے ہیں۔ تو وہ شان والے وہ ہوتے ہیں خواجہ غریب نواز، ان کو یہ کیا پھر کر سکتے ہیں۔ خیر، تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ دشمنوں کے سامنے آپ نے کیا بیان کیا، کیا بات کی، ہم اس کی کرامتیں تو سنتے ہیں، لیکن دوستوں میں کیا بات ہوئی، کیونکہ ہم تو پھر کس میں ہیں، ہم تو یہ والے ہیں نا۔ تو ہمیں یہ تو سمجھنا چاہیے، مان لیجئے کہ ہم اس دور میں کہیں پر ہو جاتے تو پھر ہم کیا کرتے، اس طرف رہتے یا اس طرف رہتے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب اس طرف رہتے تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ پرتھوی راج کے سامنے کیا ہو رہا ہے، جے پال کے سامنے کیا ہو رہا ہے، جوگیوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، لیکن جب پرائیویٹ میں ہوتے ہیں اور جب اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو اس وقت معین الدین حسن سنجری چشتی کون سی اپنی نصیحت اور کون سی تربیت اور کون سی تعلیم دے رہے ہیں، وہ سننا چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ وہ سننا چاہیے، ورنہ آپ کی زندگی نکل جائے گی اجمیر 36 مرتبہ جاؤ گے اور غریب نواز کی تعلیم کے بارے میں 6 حروف بھی آپ نہیں جان سکتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو میں یہ بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز کے خاص خلیفہ اور آپ کے خاص مرید و شاگرد ہیں، انہوں نے جو حضرت خواجہ غریب نواز کی محفل سجتی تھی، آپ بیٹھے ہو نا، تو آپ میرے کون ہوئے؟ تو یہ وہ پرانی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ بیان فرماتے، صحابہ کرام اسے سنتے تھے، تو اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور پیر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب ایسی محفل سجتی تھی دوستوں کے بیچ میں، اور جب یہ بڑے بڑے اولیاء کرام اور صوفیاء عظام اور اہل اللہ اور اہل دل خواجہ غریب نواز کی جو شاگرد اور جو آپ کے مرید ہوئے، چشتی سلسلہ میں بیعت ہوئے ہیں، پھر خواجہ غریب نواز ان کو کیا سکھاتے تھے اور وہاں پہ باتیں کیسی ہوتی تھی، ان کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ لکھ لیا ہے۔ جو اپنے مرشد فرماتے تھے، آپ نے وہ لکھنا شروع کیا، اس کی تاریخ پہ کئی جگہ پہ لگائی، اور اس محفل میں کون کون سے لوگ ہیں، صرف ہندوستان میں آنے کے نہیں، جب آپ حضرت خواجہ غریب نواز بغداد میں تھے اور وہاں سے چلے تو اب سے یہ سب ساتھ میں آئے تھے نا، قطب الدین بختیار کاکی وغیرہ سب ساتھ میں چل رہے تھے، تو آپ نے وہ نوٹ کیا اور پھر اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ اور اس طرح سے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس زمانے میں تو ویڈیوگرافی اور ریکارڈنگ تو ہوتا نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے، جو سنتے، جو سبق سنتے، جو باتیں ہوتی، پھر اس کو اپنے مرشد کی باتیں وہ لکھتے، اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ تو انہوں نے خواجہ غریب نواز کے ملفوظات جمع کیے اور فارسی میں ہیں، پھر اب اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا ہے، ممکن ہے گجراتی میں بھی آپ کو مل جائے، اور کتاب کا نام ہے دلیل العارفین۔ کیا نام ہے؟ دلیل العارفین، جس میں خواجہ غریب نواز خود کیا فرماتے ہیں اور اپنے مریدوں کو کیا سکھاتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ پیر و مرشد کیوں ضروری ہے، پیر و مرشد ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سننا چاہیں گے آپ؟ ایک مرتبہ ادب اور احترام سے درود شریف پڑھ لیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ ہمیں سننا اس لیے ضروری ہے کہ کیا خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر آج کے زمانے میں کوئی صوفی ہو سکتا ہے؟ آج کوئی صوفی اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ اور غریب نواز سے بڑھ کر کوئی ولی آج ہو سکتا ہے؟ اور جتنا خواجہ غریب نواز طریقت کو جانتے تھے، آج کل کا یہ آدمی کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ سننا ضروری ہے کہ اصلی صوفی کیسا ہوتا ہے، اصلی طریقت اور حقیقت والا کیسا ہوتا ہے، اصلی اللہ کا دوست کیسا ہوتا ہے، کیونکہ آج ہمیں یہ سکھایا گیا، بلکہ اس کا پرچار کیا جاتا ہے کہ یہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ مولویوں اور عالم کا اسلام الگ ہوتا ہے، اور فقیروں کا اور باباؤں کا اسلام الگ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ یہ سب مولوی خشک لوگ ہوتے ہیں، نماز کی، روزے کی، وہ سب شریعت کی پابندی کی، حلال حرام کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم عشق و مستی والے لوگ ہیں. ہم نے وہ فلاں 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 بلے بلے وہ بولتے رہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں. غوث زماں فرماتے ہیں کہ تکلیف شرع دونی ہے میں خانوں کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میں خار ہوتا ہے، جو عشق الہی کی شراب پی لیتا ہے، اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا ڈبل ضروری ہو جاتا ہے. لوگ فرض اور واجب کو بعد سنتوں کو چھوڑتے ہیں، جبکہ جو عشق الہی کی وہ پی لیتا ہے وہ میں خار کو مستحب بھی نہیں چھوڑ سکتا. لوگ تو صرف حرام سے بچتے ہیں، یہ مکروہ سے بھی بچتا ہے. تو فرماتے ہیں حضرت سید عبد الحلیم سیوانی رحمۃ اللہ علیہ کہ تکلیف شرع ڈبل ہے، دونی ہے میں خاروں کے لیے، کہ میں نے شراب جو طہور ہے اور عشق الہی کی شراب ہے، اللہ کی محبت کی جو مستی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو میں بولتا ہے، میں نے تمیز دی ہے حلال و حرام میں، اور میں خار پر کھلتی ہے حقیقت نماز کی. میں خار پر ہے کھلتی حقیقت نماز کی، یکسوئی دل کو ملتی ہے بس ایک جام میں. وہ جام پی کر جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر یکسوئی ملتی ہے، ان کا دھیان بھٹکتا بھی نہیں ہے. تو یہ وہ اصلی والے ہیں اہل اللہ. تو یہ اصلی اور نقلی کی پہچان ہم خواجہ غریب نواز سے ہی سن لیتے ہیں. اب سننا ہے، لیکن کیسے سننا ہے؟ آپ کو ایسے سننا ہے کہ خواجہ غریب نواز ہی فرما رہے ہیں. اتنے ادب سے سننا ہے، اور ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، سوائے بیمار اور مجبور کے، معذور کے لیے. تو میں بول رہا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فرمان اور ان کا لکھا ہوا. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ فرما رہے ہیں جو حضور سیدی سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے. سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور کس طرح سننا ہے کہ غریب نواز سے محبت ہے. مان لیجئے، میری بات مت مانے، میری بات مانتے ہی کیوں ہو تم؟ بس اللہ رسول کی بات مانو، اب میرا مدعا حاصل ہو جائے گا. غریب نواز کچھ فرمائیں، اگر میں کچھ بولوں آپ بولے مولانا حضرت باپو نے بہت اچھی تقریر کی، لیکن اپنے سے نہیں ہوتا، اپنے نہیں کریں گے، انہی ریتے ساچا ہے. اب غریب نواز کی سنیں اور پھر کیا بول سکتے ہو کہ غریب نواز انہی ریتے ساچا ہے پر اپنے آوی ریتے برابر ہے. سنیں پھر کون کس کی طرح سچا ہے. یہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. ادب سے آپ بیٹھے، توجہ سے سنیں. آپ نے وہ تاریخ بھی نوٹ کی ہے جب خواجہ غریب نواز نے یہ باتیں ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں 5واں ماہ ہجری 514، ہجری 514 کی بات ہے، ابھی چل رہے 1446. تو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً یہ 900 سال کے اوپر ہو گیا عرصہ کو. فرماتے ہیں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد بغداد شریف میں ہے. بغداد شریف میں ایک مسجد ہے. حضرت ابو اللیث سمرقندی بہت بڑے فقیہ، فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی یہ مسجد ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے. آج کا صوفی تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، ڈپلیکیٹ صوفی. وہ کہتا ہے کہ ہم پہنچ گئے ہیں، جمعہ میں سنا تھا نا، پہنچ گئے ہیں. خواجہ غریب نواز مسجد میں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی گئے ہو کہیں بھی مزار پر؟ قطب الدین بختیار کاکی کا وہاں کہاں پر ہے؟ دہلی میں ہے. دہلی میں کون سا علاقہ ہے؟ مہرولی. ماشاءاللہ. ہاں، تو ایسا سب جانا چاہیے، ان سب جگہوں پہ جانا چاہیے. جب بھی موقع ملے ادب سے جانا چاہیے، کم سے کم 1-2 مرتبہ سلام حاضر دعا کر کے، نیک توفیق کی دعا کر کے نکلنا چاہیے. اس سے ہمیں وہ فائدہ ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی قدم بوسی کا شرف اس درویش نحیف کو حاصل ہوا، اور فقیر کو شرف بیعت سے مشرف فرمایا، اور چہار ترکی کلاه میرے سر پر رکھا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا چشتیوں میں وہ چار کناروں والی وہ ٹوپی ہوتی ہے. وہ ٹوپی کی داستان کریں گے تو بھی آپ مچل جائیں گے. عشق و مستی کسے کہتے ہیں؟ کبھی آرام سے آ کر بیٹھو رات کے 2 بجے کے بعد ہمارے پاس، پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ عشق کسے ہوتا ہے، مستی کسے کہتے ہیں، پھر وہ بتائیں گے. سٹیٹس اپلوڈ کرنے سے عشق ثابت نہیں ہوتا ہے. وہ تو آپ کو سنگیت میں مزہ آتا ہے اس لیے آپ وہ اپلوڈ کر رہے ہو، سب جانتے ہو. وہ سنگیت کا مزہ ہے. سنگیت نکالو تو شعر وہی رہتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے. یعنی آپ کو وہ شعر سے مطلب نہیں، آپ کو اس کے معنی و مفہوم سے مطلب نہیں، اس میں جو ڈھینکا ڈھینکا ہو رہا ہے اس میں مزہ آ رہا ہے آپ کو.
جو چکر چکر ہو رہا ہے اس میں آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ سب دل کی پکڑ کون کرے گا؟ وہ پھر آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس جائیں، وہ پھر پکڑ کے نکالے گا، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا. مرشد اسے ہی تو کہتے ہیں جو ہدایت دکھائے، راستہ سیدھا دکھائے. خیر، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے اور اس مبارک مقدس مجلس میں دوسرے کون تھے؟ تو فرماتے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ نام سنا ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کے بانی کون ہیں؟ وہاں سے سلسلہ سہروردیہ شروع ہوا. فیضان حضور غوث پاک کا چل رہا ہے اور انہی کی دعا تھی. تو وہ تھے حضرت شیخ شہاب الدین محمد سہروردی. وہ عمر سہروردی ہیں تو یہ بھی سہروردی ہیں. اور شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد صفحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے. ابھی بڑے بڑی ہستیاں موجود ہیں، سب ایک ایک سے، سب اولیاء کرام ہیں بھائی، سب اہل اللہ غریب نواز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہیں، پھر کیا باتیں ہوتی ہیں. اور پھر آج پھر دیکھ لیں کہ جو اپنے آپ کو مرشد کہتا ہے اور جو طریقت کا شیخ اپنے آپ کو چھپواتا ہے اور جو یہ بڑی بڑی ڈنگیں مارتے ہیں، کرامتیں دکھاتے ہیں، ان کی باتیں بھی ذرا سن لیں کیسا ہوتا ہے، اور غریب نواز کی باتیں بھی سن لیں تو پتہ چلے نا پھر کہ کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں آپ نے فرمایا، حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا. اب دیکھو شروعات کہاں سے ہو رہی. فرماتے نماز ہی ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے لوگ اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. یہ پہلے نماز کو نکال دیتا ہے. نہیں ضروری નથી આપણે મસ્તીમાં રહેવાનું. અમારી નમાઝ અલગ હોય. કેટલી પરો તમે 5 પરો, અમે હંમેશા પढ़िए. બોલો, بناوٹ کے اصول ہیں سب. غریب نواز فرماتے نماز ہی ایسی چیز ہے جس سے آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے. 27 رجب میں ہم شب معراج مناتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، وہ سب معراج ہوتی ہے. تو وہ ان کے لیول تھا، تو وہ ان کا دیدار تھا. مومن کا معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے. تو ڈھونگی بابا اسے ہی نکال دیتا ہے. تو اب غریب نواز کی باتیں سنتے چلے. پھر فرماتے ہیں ہر مقام میں نماز ہی سے نور حاصل ہوتا ہے اور نماز ہی بندے کو خدا سے ملاتی ہے. غریب نواز سمجھ رہے ہو نا؟ یہ مت کہے گا عبد القادر نے کہا. آپ کو یہی بات کرنی ہے کہ غریب نواز نے فرمایا ہے، خواجہ غریب نواز نے فرمایا ہے. اور اب آپ سوچیں کہ کیا ہوگا کہ جب آدمی موربی سے چلے، اجمیر جائے اور مست گھوم پھر پبلک ہے تو، اور بس پھر کھا پی کر گھوم پھر کر فاتحہ پڑھ کر نمازیں. اچھا، شیطان کئی مرتبہ آدمی کو نیکی کی صورت میں بھی دھوکہ دیتا ہے. یہاں پر آدمی ہوتا ہے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، اب 2 4 5 دن 10 دن ہو جاتے ہیں، شیطان آتا ہے کہ اس کا کیا سیٹنگ کرنا. پھر وہ فلم کی بات لاتا ہے تو بولے نہیں گناہ برائے نہیں دیکھنا. گھومنے کی بات کرتا ہے تو بولے نہیں. بولے ہوٹل میں کھانے کی، بولے نہیں میری عصر چلی جائے گی، مغرب چلی جائے گی. شیطان کہتا ہے ابھی دشمن ہے نا، اس کو گمراہ کرنے سے مطلب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کسی طرح ہاتھ میں آتا نہیں، نماز اس کی جاتی نہیں، کیا کرے. بولے کام کرے، آپ اجمیر جاتا ہوئی ہیں. اب یہ پھٹاک سے تیار ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اجمیر جانا فرض ہے یا کسی بھی درگاہ پر جاؤ فرض ہے، واجب ہے نہیں ہے نا. اور نماز پڑھنا، اب مان لیجئے یہاں سے گیا واپس آیا، 3 دن 3 راتیں نکالی اور کل ملا کر 4 دن ہو گئے. 20 نمازیں اس پر فرض تھی، اس میں سے اس نے کتنی پڑھی ہے؟ 2 سے 3. باقی رستہ ماتا نا. یعنی تجھے پہلے سے پتا تھا نا کہ میں راستے میں ہوں گا، تو تجھے نماز کیا راستے میں معاف ہے؟ سفر میں نماز معاف ہے نہیں ہے نا. تو انتظام کرنا چاہیے. لہذا یہ دھوکہ ہو گیا پھر کہ وہ مزار پہ گیا،
غریب نواز فرما رہے ہیں کہ نماز ہی سے ہر مقام پہ نور حاصل ہوتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی ایسی چیز ہے جس سے آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تم نماز کو قضا کر کے وہاں جاؤ گے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ وہ کیا پھر روحانیت وہاں پہ پھر ہوگی؟ ہاں، درست طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی جاؤ، مزارات پر حاضری ہو تو نماز فرض ہے، راستے میں پلاننگ کے ساتھ جاؤ کہ پھر کس وقت پر کس طرح سے ہم نماز ادا کریں گے۔ اگر ایسا کیا تو آپ کا جانا صحیح ہے، ورنہ سمجھ جاؤ کہ آپ چال میں آ گئے۔ خیر، پھر آگے فرماتے ہیں نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے خالق و مالک سے کہتا ہے، وہی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے جو اس راز کو راز رکھنے کے لائق ہو، اور یہ راز بھی نماز کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں ہے، یہ سب خواجہ صاحب حدیث بھی بیان کرتے ہیں، پیر و مرشد ایسا ہوتا ہے قرآن و حدیث سے باتیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ المصلی یناجی ربہ، یعنی نماز پڑھنے والا اپنے رب سے یہ راز کی باتیں بیان کرتا ہے، وہ سرگوشیاں کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو چھپ تھوڑی تھوڑی آواز میں جو ایک دوسرے کان میں ہم بیان کر بات کرتے ہیں اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے وہ آہستہ آہستہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی تعلیم ہے۔ اور پھر آپ نے بات آگے بڑھائی اور فرمایا کہ تھوڑی دیر وقت کے بعد کہ جب میں شیخ الاسلام سلطان المشائخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نور اللہ مرقدہ کا مرید ہوا، خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ جب میں مرید ہوا تو مسلسل 8 برس تک ان کی خدمت میں لگا رہا، ایک لمحہ کو بھی آرام نہیں کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ حضرت کہیں سفر پر جاتے تو بھی میں ہمراہ ہوتا اور آپ کا بستر اور دیگر سامان سر پر اٹھا کر چلتا، اور آپ کا ہر حکم دل کی 100% خوشی اور شوق کے ساتھ بجا لاتا، اور حضرت نے میری خدمت و اطاعت سے خوش ہو کر مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو بیان کی حد سے باہر ہے۔ یہ آپ نے جب مرید ہوا تو اس طرح سے بات بیان کی۔ تو مرید تو آپ میں سے بھی ہوں گے، لیکن پھر مرید آدمی کیوں بنتا ہے؟ آج کل تو مرید بنتا ہی ہے تعویذ کے لیے کہ مصیبت نہ آئے اور نماز نہ پڑھنی پڑے، نیکیاں نہ کرنی پڑے، باپو دعا کر دینے لے سارو تھی جائے، جرا کچھ ہوا پیر تمہارو کون ہے؟ پیر جوئیں کیم کیا بدا ماٹے؟ حالانکہ پیر اس لیے نہیں ہوتا ہے، پیر کس لیے ہوتا ہے؟ یہ غریب نواز کی تعلیمات سنے کہ مرید کیوں بنا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اس کا ٹاپک چھیڑیں گے تب ہم فرمائیں گے۔ جبکہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کہ امام خواجہ ابواللیث سمرقندی نے جو فقہ میں امام الوقت تھے اپنی تفسیر کی کتاب تنبیہ میں لکھتے ہیں۔ اب تفسیر کی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ پتہ کیسے چلے گا جب آدمی خود عالم ہوگا؟ غریب نواز حوالہ دے رہے ہیں ایک بڑے عالم امام ابواللیث سمرقندی کا کہ وہ اپنی کتاب میں قرآن شریف کی تفسیر میں یہ لکھ رہے ہیں، اور آج کیا بول رہا ہے کہ عالم الگ ہوئے نام الگ ہوئے فقیر۔ یہ کون سے فقیر کی بات کر رہا ہے؟ کوئی سادھو بادھو کی تو بات نہیں کر رہا کیا؟ کیونکہ فقیر غریب نواز سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ صوفی ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو قرآن اور حدیث ہی نہیں ان کی تفسیر کی بھی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں سن لو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کیا گیا ہے اس کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کی مدد و پناہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا کون فرما رہا ہے؟ کون بیان کر رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز۔ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ کہ وہ فقہ کی کتاب ہے تفسیر، اس میں ابواللیث سمرقندی نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں۔ پہلا کون سا؟ کہاں جاتا ہے؟ کعبے کی چھت پر، اور کیا اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کا فرض کیا ہوا جو بھی چیزیں ہیں، فرض بہت ساری ہے، سب سے پہلے تو نماز آئے گی، تو جب وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ دوسرے فرائض ادا نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد اور حمایت سے محروم ہو جائے گا۔ اور دوسرا
فرماتے دوسرا فرشتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ اطہر ہے مسجد نبوی شریف، اس کی چھت پر کھڑا ہو کر پکارتا ہے، اے لوگو سن لو کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا نہ کرے اس کو آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ غریب نواز تو یہ سکھاتے ہیں، اب آج کا کوئی اٹھ کر میرے جیسا بولنے لگے کہ تم کو یہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب مسئلے مسائل میں میرا دامن پکڑ لو، جنت میں لے جاؤں گا، شفاعت کروں گا، تو کائے کی شفاعت کرے گا؟ تیری بھی خود کی مارا ماری ہے۔ غریب نواز کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ رسول کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی سنت کو چھوڑو گے تو شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور کس کو بیان کر رہے ہیں؟ میرے تم جیسے غافلوں کو بیان نہیں ہو رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سنو تو صحیح کون بیٹھا ہوا ہے سامنے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام سامنے تشریف فرمائے، اس کو غریب نواز بیان کرتے ہیں۔ اور اس کو ہم ایک جملے میں کہیں تو مطلب ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ فرض اور واجب اور سنتوں کی بھی پابندی کرنی ضروری ہے، ورنہ تم پریشان ہو جاؤ گے۔ اب بتائیں، اگر یہ حقیقت ہے اور تم نے اگر فرائض کو چھوڑا، یہ سنتوں کو چھوڑا، جماعت سے نماز پڑھنی سنت موقعہ واجب اس کو چھوڑا، پھر کوئی باپو کام آ سکتا ہے؟ پھر کسی کا تعویذ کام آ سکتا ہے؟ آپ نے گھروں میں دیکھا ہے مسلمانوں کے گھروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کے گھروں میں ہم داخل ہوتے ہیں تو جیسے کوئی تصویر کی دکان لگتی ہے، گھر میں انٹری ہوتی ہے، اوپر فریم درگاہوں کے تعویذات، ایک سے بڑھ کر ایک تعویذ پورا یوں لگا، پوری دیوار کھڑ۔ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ خود کے گھر میں ایسا ہے؟ یہ مزار وہ مزار، پھر تعویذ یہ تعویذ وہ تعویذ وہ تعویذ، یہ لمبے لمبے فریم ہے، یہ وہ، پھر کونے میں رکھنے کا الگ، پھر کھلا کھوڑنے والا الگ، چار کونے میں رکھا الگ، پھر گھر میں عورتیں وظیفے پڑھتے ہیں وہ الگ۔ اب اتنا سب ہونے کے بعد تو یہ ماحول ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کافر بھی اس گھر میں انٹری کر دے نا تو اس کو بھی ایمان اور اسلام کی وہ خوشبو محسوس ہو اور وہ مسلمان کی اسلام کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کسی کو چین نہیں، کسی کو سکون نہیں، بچے گھر میں بیمار، اور یہ دکھ رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، دھندا چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ میرا داتار کے گورے بھی لگا دیے، اب گورے بھی اس میں آ گئے ہیں۔ اب اس میں کوئی باپو کہتا ہے میرا فوٹو لگاؤ، اب وہ بھی لگا دیا، یعنی ہر کوئی کرتا ہے۔ آخر میں پھر بھوئے کے پاس، پنڈت کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ نہیں پھر اب یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر مجھے بتاؤ، میں کہتا ہوں اگر صرف ایک ہی تعویذ، بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے کہ نماز پنج گانا سے بڑھ کر ایک مسلمان مرد کے لیے کوئی تعویذ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شخص 5 وقت نماز جماعت سے پڑھے مرد، اور عورت نماز پڑھے اور پردہ کرے، آپ نے وہ عورتوں کو دیکھا ہے؟ وہ جو جنات آتا ہے، بابا آتا ہے، اور وہ سب بال کھلے کر کے وہ حاضریاں، وہ سب وہ دیکھا ہے؟ میں نے سنا ہوگا آپ نے۔ اس میں آپ نے ایک بات نوٹ کی، جو عورت 5 ٹائم نماز کی پابند ہوگی، پردہ کرتی ہوگی اور حیا سے کام لیتی ہوگی، اس کو کبھی کوئی پن میں نہیں آئے گا۔ اب نوٹ کرنا، میں بچپن سے سب دیکھ رہا ہوں، سب میں نتیجہ بول رہا ہوں، اب دیکھنا پھر مجھے بتانا۔ جو پردہ کرتی ہے، باہر کم نکلتی ہے، گھومتی پھرتی کم ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے، اس کو آپ کبھی نہیں سنو گے کہ اس کو کوئی جنات اس کے پیچھے پڑا ہو۔ آپ دیکھ لینا، آرام سے دیکھ لینا، نرانتے دیکھنا، وہ کیسا بھی سننے کا ہی نہیں ملے گا کہ جو پردہ کرتی ہو، نماز کی پابند ہو، ضرورت کے سوا باہر نہ نکلتی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو کبھی کوئی پن میں نہیں آئے گا، وہ کبھی ڈھونڈنے کا اور کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اب دیکھ لینا پھر، اور پھر جو ڈھونڈتی ہے اور جس کو پین میں آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ کیسی عورتیں ہوں گی، آپ خود دیکھیں گے، آپ دیکھ کے کہیں گے کہ اس کے پین میں جنات آئے گا کہ یہ اس جنات کے پین میں آئے گی۔ ایسی خطرناک ڈینجر ہوتی ہیں لیڈی ڈان۔ خیر، تو آپ سب بتائیں مجھے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں خواجہ غریب نواز کی تعلیمات۔ ہم نے یہ نماز کے تعلق سے اب ایک آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، درود شریف پڑھ لیں پھر بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں ہوں کہ نہیں ہو، کہ اب پھر سے دوبارہ سوچنا پڑے گا
کہ محبت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہماری محبت کھیر پوری سے شروع ہوتی ہے اور بٹیٹے پوری پہ پوری ہو جاتی ہے، پوری ختم محبت بھی پوری، پوری پوری محبت بھی پوری۔ اب واپس آئندہ چھٹی میں نکلیں گے ہم، سلطان الہند، شہنشاہ ہندوستان۔ میرے پیارے بھائی، میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بے شک ہماری ٹوٹی پھوٹی محبت ہے، اور جیسے بھی ہیں کمینے جیسے بھی ہیں، ہمارا ایک نسبت ہم رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو نسبت ہماری جھوٹ موٹ کی ہے اس کو آپ سچی نسبت بنا لیں۔ یہ نسبتیں جو کام آئیں گی نا، بے شک کام آئیں گی، کام آئیں گی۔ آپ کو کسی نہ کسی اولیاء سے ضرور محبت کسی نہ آدمی کو رہتی ہے، ویسے سب سے محبت ہوتی ہے، لیکن کسی ایک سے زیادہ آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ روحانیت کے معاملات ہوتے ہیں، جو آدمی جیسا ہوتا ہے سامنے وہی روح سے اس کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی درگاہ پر آپ کو زیادہ جانے کا دل جائے گا، کہیں پر آپ کو زیادہ من لگے گا۔ میں کہتا ہوں کسی نہ کسی کو پکڑ لیں آپ، اور جو نسبت جھوٹ موٹ کی ہے نا، گھومنے پھرنے والی، جینس ٹی شرٹ پہن کے گیا ہے آدمی، کلین شیو ہو کر گیا ہے، وہ محبت پھر اس کو آپ سچا کر لیں، پھر اس کو پکا رنگ دے دیں۔ تو کسی ایک کو بھی اللہ کے دوست کو پکڑ کے رکھیں نا، تو انشاءاللہ آخرت میں تو کام آئے گا ہی آئے گا۔ دنیا میں بھی اگر اس کا فیضان جاری ہو گیا نا، تو تم کو وہ گنہگار میں سے یہ نیکوکار بنا دے گا، تم کو بدبخت میں سے ہم کو نکال کر وہ خوشبخت بنا لے گا۔ ایک خواجہ غریب نواز کی قدموں کی برکت ہے کہ جہاں پر گائے کا پیشاب پیا جاتا تھا وہاں پہ لوگ زمزم پینے لگے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ؟ اور یہ غریب نواز صرف اکیلے نہیں تھے، اور بھی ایک فوج پوری تھی، اور بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے ہیں، سب کا اپنا اپنا انداز رہا ہے۔ تو آج جو کہتا ہے مسلمان کہ مجھے عمرہ کے لیے جانا ہے، اس کی 6ٹھی 7ویں 8ویں پیڑھی نکال کے دیکھیں، وہ یاترا پہ جاتا ہوگا، وہ کہیں تیرتھ پہ جاتا ہوگا، وہ امرناتھ جاتا ہوگا۔ امرناتھ سے عمرہ کرانے والا کون ہے؟ پھر یہ اللہ کے دوست ہی تو ہیں۔ وہ پیشاب سے زمزم تک لانے والے کون ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب دوست ہی تو ہیں۔ لیکن فرق اتنا ہے کہ جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو یہی کہا کہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ صحبت ضروری ہے، اصل صحبت رسول اللہ کی ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے اسی لیے پیر و مرشد ضروری ہے۔ صحبت اسی لیے ضروری ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو علماء کی مجلس میں بیٹھا، کسی عالم کی مجلس میں، وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جس نے کسی عالم کو دیکھا، زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، اور جس نے عالم سے مصافحہ کیا، اس نے رسول اللہ فرماتے مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ کنیکشن چل رہا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ وہی ہوگا پھر سچا عالم اور سچا پیر، وہی ہوگا جو رسول اللہ کی بات کرے اور ان تک پہنچائے، اور جو کہے کہ یہ رسول اللہ کی اور اللہ کی اور یہ سب شریعت کی باتیں یہ بدو نہیں کروانو، اپنے لگا دم مٹا غم، سمجھ جانے گا کہ گئی بھینس پانی میں، تو یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو یہ اصل والی پیر جو آدمی کو اتنا بدلتے ہیں کہ پیشاب سے نکال کر زمزم تک پہنچاتے ہیں، امرناتھ سے عمرہ تک پہنچاتے ہیں، اور ادھر ادھر کے بت خانوں سے نکال کر خانہ کعبہ اور مدینہ شریف کا دیوانہ بناتے ہیں، کہ انسان کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ تھوڑے بہت پیسے آئیں گے، حج نہ صحیح عمرہ ضرور کروں گا۔ نوجوان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو مکہ مدینہ دکھاؤں گا۔ مجھے بتائیں ان سب کی ہسٹری، تاریخ نکالیں گے، اتہاس، تو وہ 6ٹھی 7ویں پیڑھی میں وہی ڈنکا بجانے والے تھے۔ تو یہ ان کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اگر آج بھی ان سے سچا کنیکشن، سچی نسبت جڑ جائے، تو ہم تو پہلے سے ہی مکہ مدینہ والے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی زمزم والے ہیں، ہم تو پہلے سے ہی قرآن کو سچا مان رہے ہیں، تو پھر ہم کو پھر آگے اور کتنا رنگ چڑھا دیں گے، اور ہمیں پھر کتنا عشق و مستی میں ڈبو دیں گے۔ اسی لیے صحبت ضروری ہے۔ تو میں بس اتنا کہتا ہوں کہ صرف نام کہیں، حقیقت میں ہم ہو جائیں تو پھر گلوچ اور ہے، بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات تو دیکھیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے اپنا دائنا پاؤں مسجد کے اندر رکھے۔ اب سوچے تو صحیح، دائنا پاؤں جھمنا پگ مسجد کے اندر میں رکھنا یہ کوئی فرض واجب میں نہیں آتا، لیکن ان اللہ والے کی یہ خاصیت ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ والا کسے ہم کہتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہو،
اور قرآن نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہوئے تمہارا دعویٰ ہے تو رسول کی پیروی کرو، رسول کو مانو۔ مانو سے صرف یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ پڑھا، نہیں، اس کی پیروی کرو۔ اسی لیے سچے ولی کی پہچان ہوگی کہ وہ کبھی شریعت اور سنت کی مخالفت نہیں کرے گا، کیونکہ جتنا مقام اور مرتبہ ملتا ہے سب رسول اللہ کی پیروی کے صدقے میں اور رسول اللہ کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو جو اس سے کٹائے، جو اس سے ہٹائے، تو سمجھ جائیں جو رسول اللہ کی بات کو ہٹا کر، یعنی کہ شریعت کی بات سے ہٹا کر بات کرتا ہے، تو وہ پیر و مرشد و صوفی نہیں ہوتا بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خواجہ غریب نواز کے پاؤں کے قدم پہلا کون سا رکھنا ہے؟ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ ہمارے طرح جاہلوں کے سامنے بات نہیں ہو رہی کہ جس کو مخارج سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور ہر گوری چمڑی والے کو وہ نورانی سمجھتا ہے، انگریز کو بھی اللہ کا ولی سمجھ لے گا، گوری چمڑی ہے نا اس کی، پھر وہ سفید اور نورانی میں اسے پتہ ہی نہیں ہے کوئی۔ اس وقت بات نہیں ہو رہی، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اہل حقیقت اور اہل معرفت ہے، کہ جو پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور پورا دن روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب تو نفلی کرو لیکن سنت چھوٹنی نہ چاہے۔ آخر میں جو میں بات کرنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، خواجہ صاحب قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اہل عشق و معرفت، عشق و مستی والے جو کہتے ہیں نا ہم مست لوگ ہیں، محبت والے ہیں، اور ہم یہ سب مولویوں کی باتیں اور علماء یہ بدو نہیں ہم بروانو آپ بتائے تو کہ مسئلہ مسائل۔ اب خواجہ صاحب بتاتے ہیں کہ مستی والا کیسا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جو معرفت والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، عشق و مستی والا ہوتا ہے، اہل عشق و معرفت فجر کی نماز ادا کر کے، فجر کی نماز، اب میرے کو تو کہہ دے کہ اٹھا تو نہیں ہے، پر میں بول ہی نہیں رہا ہوں، خواجہ صاحب بول رہے ہیں، جواب دو ان کو، پھر غریب نواز کو جواب دو۔ پھر خواجہ صاحب فرما رہے ہیں، غریب نواز فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کر کے سورج طلوع ہو تب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے تاکہ اسے خدا کی بارگاہ میں قرب اور مقبولیت حاصل ہو، اور اللہ سے جو انوار ہیں، نور ہے، اس کی تجلی ان پر لمحہ لمحہ برستی رہے۔ ایسے شخص کے لیے ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جب تک مصلی پر سے نہ اٹھے، کب؟ فجر پڑھ کے سورج طلوع ہو اور مکرو وقت شروع ہو جائے تو 20 منٹ اس کے، پھر جب اشراق کا وقت شروع ہو تب تک، حدیث میں آیا، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہے، غریب نواز اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کی بات ہی پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھا رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ مصلی پر سے نہ اٹھے یہاں تک کہ مکرو وقت پورا ہونے کے بعد اشراق کا وقت ہو جائے، تو ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جب تک مصلی پر سے نہ اٹھے اس کے پاس کھڑا رہ کر اس کے حق میں خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ اب جو آدمی پوری زندگی فجر کی نماز نہ پڑھے اور اس کو لگے کہ میرے مرنے کے بعد جارت ہوگی، اور جارت میں 200 روپے باپو کو دے کر وہ باپو بولنے گا اللہ سارے مغفرت فرما دے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ بھی ریکارڈنگ کی طرح لوگ بھی آمین آمین کر کے نکل گئے، ایسے مغفرت چاہیے تمہیں؟ اور یہ طریقہ حدیث میں جو آیا ہے، حضور نے جو ارشاد فرمایا، خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی نے جو فرمایا کہ فجر کے بعد بیٹھا رہے، فرشتہ اللہ مقرر فرماتا ہے، اور یہ حدیث کا مفہوم ہی ہے، جب تک آدمی بیٹھتا ہے فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ مرنے کے بعد جارت 40 میں کوئی بخشوائے اس کی امید رکھنے سے بہتر ہے جیتے جی ہی مغفرت کا کچھ کام کرتے جاؤ، اور اسی کے جیتے جی کچھ اپنے حساب سے تیاری کرتے جاؤ۔ اب مجھے بتاؤ، فجر میں نہیں اٹھاتا نا، آنکھ نہیں کھلتی نا، مجھے مت کہیے کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز ہے، یہی انہی کا فرمان ہم نے سنا نا۔ پھر تھوڑا آپ ہوش سے کام لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جواب کس کو دے رہے ہیں، اور یہ سب من منوانے کی باتیں ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائے کہ ہم بول کم عشق محبت کی بولے ہی نہ کریں، ہم کر کے دکھائیں کہ لوگ دیکھنے والے کہہ دیں
کہ اس کا رنگ جس کا چڑھا ہوا ہے یا اس کا عاشق نظر آتا ہے، وہ اس سے محب نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت اور ان کی پیروی نصیب فرمائے، خاص کر کے رسول کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی ہمیں صحیح طریقے سے، سچے طریقے سے اللہ تعالی ہمیں پیروی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔